نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، تفسیر نور الامین کے حوالے سے سورہ فاتحہ شریف کی جو تفسیر ہے، اس کا موضوع چل رہا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ شریف نماز میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز کی یعنی فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ لیکن جب باجماعت نماز ہو رہی ہو تو کیا امام کے پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس میں
ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ بھی یہی ہے کہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ اب باقی جتنے بھی نماز کے اختلافات ہیں وہ تو استحباب کی حد تک ہیں، بھئی کھڑے ہوتے ہوئے کتنا فاصلہ رکھا جائے، مستحب کیا ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں یا کانوں تک اٹھائیں، اس میں بھی صرف مستحب کا اختلاف ہے کہ مستحب کون سا ہے، دونوں طرح درست ہیں۔ ہاتھ باندھے کہاں جائیں، سینے کے اوپر یا ناف کے نیچے یا نہ باندھے جائیں، ان میں بھی مستحب کا اختلاف ہے، باقی سب درست ہے، تینوں طرح نماز درست ہوگی۔ پھر آمین اونچی آواز سے کہا جائے یا آہستہ کہا جائے۔ آمین کہنا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو آمین کہنا سنت ہے۔ اب اونچی آواز سے کہنا مستحب ہے یا آہستہ، اس میں اختلاف ہے، دونوں طرح درست ہے، ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ پھر رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہیں، رفع یدین، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن یہ بھی مستحب کی حد تک ہے کہ کیا اس وقت رفع یدین مستحب ہے یا نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ مستحب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو نماز تو اس کی بھی درست ہوگی۔ یہ جو اختلاف ہے صرف سورہ فاتحہ کا، یہ ذرا زیادہ اہم ہے، اس لیے اس پہ بحث بھی کی گئی ہے، اس بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اختلاف کا ہونا یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک ہی چیز کو ایک آدمی کسی اور نظریے سے دیکھتا اور سمجھتا ہے، کوئی دوسرے نظریے سے دیکھتا اور سنتا ہے، تو پھر ان کی سوچ کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ اختلاف لڑائی جھگڑے کا سبب بن جائے تو پھر یہ خطرناک ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک صرف علمی اختلاف فروعی مسائل کے اندر، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ یہ اس امت کے لیے فروعی مسائل کے اندر اختلاف کا ہونا رحمت ہے، کیونکہ پھر تحقیق ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اپنے موقف کے اوپر دلائل ڈھونڈنے میں۔ لیکن جب یہ اختلاف ایمان و کفر کی حد تک بڑھ جائے یا فروعی اختلافات میں شدت کی جائے جس طرح کی جاتی ہے، مثلا اس کی مثال ایک میں نے دی تھی کہ بعض لوگ اسی پہ ساری تقریر کا زور لگا دیتے ہیں بھئی مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مستحب ہے۔ ہمارے نزدیک وہ مستحب نہیں ہے، اگر کسی نے مغرب کی اذان کے بعد فرضوں سے پہلے بھی 2 نفل پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، نفلوں کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اگر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اذان کے بعد کچھ دیر کے بعد تشریف لاتے تھے، پھر اقامت ہوتی تھی، تو اتنی دیر میں کچھ صحابہ کرام 2 نفل پڑھ لیتے تھے اور کچھ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، تو اس وجہ سے اگر کوئی 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب نہیں ہے، نفل ہیں، پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں، نہ پڑھے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ اس کی ایک میں اور مثال پیش کروں گا۔ غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جس میں سارے عرب کے کافر اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے تھے، کیونکہ حضور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کافروں نے پھر بھی مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا۔ مکہ شریف میں تو 13 سالہ جو اعلان نبوت کے بعد دور تھا وہ تو تکالیف اور مصائب سے بھرا ہوا تھا، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد بھی انہوں نے نہیں کہا بھئی چلو وہ ہم سے اتنے دور چلے گئے ہیں جہاں 8-10 دن پہنچتے ہوئے بھی لگتے ہیں تو چلو چھوڑو، نہیں، پھر بھی ان کی طرف سے مسائل جو ان سے ہو سکا انہوں نے کھڑے کیے۔ غزوہ بدر ہوئی، پھر غزوہ احد، اور
پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ہی مرتبہ سب کو اکٹھا کیا جائے، تمام عرب کے قبائل کو، اور ایک ہی مرتبہ مدینہ منورہ پہ حملہ کر کے قصہ تمام کر دیا جائے، یہ روز روز لڑائی ختم ہو جائے۔ اب مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نضیر اور نضیر اور بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے تھے تو تینوں یہودی، لیکن آپس میں ان کے اختلافات تھے، الگ الگ ان کے محلے تھے اور الگ الگ محلوں میں رہتے تھے اور اپنے اپنے قبیلے کے ان کے سردار تھے۔ تینوں قبیلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف آ کے معاہدہ کیا تھا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، کہ ہم امن کے ساتھ یہاں رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، بلکہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ اب یہ چونکہ ان معاہدہ تھا، لیکن ان یہودیوں کے خاص طور پر ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے اس معاہدے کی اندرون خانہ در پردہ مخالفت کی، مکہ والوں سے ساز باز کی کہ سارے کافر اکٹھے ہو کے باہر سے حملہ کریں، ہم اندر سے حملہ کریں گے تو دونوں طرف سے پیس کے مسلمانوں کو رکھ دیں گے اور ختم کر دیں گے، آج ہی ایک دفعہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اب ان کی طرف سے چونکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، غزوہ احزاب میں سارے کافر اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلائی، بھئی اب کیا کرنا چاہیے؟ جب اطلاع ملی کہ سارے کافر اکٹھے ہو کے 10,000 کا لشکر، چھوٹی سی مدینہ شریف کی بستی سی اور اس پہ 10,000 کا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، اور اندر سے بھی خطرہ تھا، اطلاعات تھیں کہ یہ یہودی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کا ساتھ دیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمارے ہاں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تو شہر کے گرد خندق کھودی جاتی تھی تاکہ دشمن سے بچا جا سکے۔ تو مدینہ منورہ کی جو سچویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ مشرق اور مغرب کی جانب پہاڑوں کی قطاریں ہیں، جس طرف سے پورے لشکر کا حملہ آور ہونا وہ ممکن نہیں ہے۔ تو چلو یہ 2 سائیڈیں تو سیف ہو گئیں، بھئی ادھر سے حملہ آور نہیں ہوگا۔ جنوب کی جانب جدھر سے اس لشکر نے آنا تھا ادھر کھجوروں کے باغات تھے، اس وجہ سے ادھر سے بھی پورا لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اب رہ گئی شمال کی جانب، ادھر کھلا میدان تھا، بھئی اس طرف سے وہ آئیں گے اور اس طرف سے حملہ آور ہوں گے، تو اس کو کس طرح محفوظ کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی کی رائے اور مشورے سے یہ طے پایا کہ یہ 2 پہاڑ جو ہیں، اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان جتنا علاقہ ہے یہاں اتنی گہری خندق کھود دی جائے کہ لشکر والے اس کو عبور نہ کر سکیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اکٹھا کیا، حضور خود بھی بنفس نفیس شامل ہوئے اور خندق کھودی، اتنی گہری اور اتنی چوڑی خندق کہ جس کو گھوڑے کے ذریعے بھی عبور نہ کیا جا سکے۔ اب وہ لشکر آ گیا اور وہ بڑے چلے آ رہے ہیں، ان کا خیال تو یہ تھا کہ ایک ہی حلے میں سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب وہاں پہنچے، بھئی 3 طرف سے تو حملہ ہو نہیں سکتا، اس طرف سے حملہ کرتے ہیں، وہاں پہنچے تو دیکھا آگے خندق ہے، اب کیا کریں بھئی، بڑی پریشانی، سارا مسئلہ۔ اب وہاں انہوں نے ڈیرے ڈال لیے، 1 مہینے تک وہاں وہ انہوں نے گھیراؤ رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، ہوا آئی، آندھی آئی، وہ بھی ان کا کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا، تو انہوں نے محاصرہ اٹھایا اور چلے گئے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ امیر لشکر تھے، انہوں نے اعلان کر دیا اور وہ محاصرہ اٹھا کے چلے گئے۔ اب رب ذوالجلال کا حکم آیا کہ محبوب، یہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب ان کی سرکوبی کرو اور ان کو سزا دو۔ بنو قریظہ، یہ یہود کا قبیلہ جو ہے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب ان کے خلاف کارروائی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، بھئی اب وہاں جانا ہے، بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد حضور نے اعلان کیا
کہ کوئی آدمی بنو قریظہ تک پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے، یعنی عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے بنو قریظہ۔ ظاہر بات ہے کچھ فاصلے پہ تھا، اس پہ وقت لگتا تھا اور کچھ ٹائم تیاری میں بھی لگتا تھا، تو اب صحابہ کرام چل پڑے، فوراً تیاری کرتے گئے اور چلتے گئے۔ رستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا وہاں پہنچنے سے پہلے۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیتے۔ دوسرے صحابہ کرام نے کہا بھائی نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں، بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو ہم تو وہاں جا کے پڑھیں گے نماز، چاہے سورج غروب ہو جائے، نماز قضا ہو جائے۔ اب دیکھیے اختلاف پیدا ہو گیا، بات ایک ہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو اب بظاہر ان کا موقف درست ہے جو کہتے ہیں حضور کا ارشاد ہے بھائی بنو قریظہ میں نہیں نماز پڑھنی، لیکن جا کے بنو قریظہ میں، تو اب چاہے نماز قضا بھی ہو جائے، ہم نے تو رستے میں نہیں پڑھنی ہے، ہم نے وہاں۔ اور واقعی انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی، سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز قضا انہوں نے پڑھی۔ دوسرے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا بھئی حضور کے فرمان کا مقصد کیا تھا؟ اب اس کی طرف غور کرو، مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا ہے، دیر نہیں کرنی ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز قضا کر دینی ہے، نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ حضور کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ تم نے دیر نہیں کرنی ہے، جلدی جلدی چلنا۔ اب دیکھیے بات ایک ہی ہے، اسی بات کی آگے تشریح جو کی جا رہی ہے، انٹرپریٹیشن جو کی جا رہی ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں، بعض نے لفظی جو تھا، جو لفظ کہ بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے بھئی، تو چاہے وہاں جاتے ہوئے نماز قضا بھی ہو جائے، پھر بھی ہم نے وہیں جا کے پڑھنی ہے، اور انہوں نے قضا وہاں جا کے مغرب، سورج غروب ہونے کے بعد عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی۔ اور دوسروں نے کہا کہ اس کا مفہوم سمجھو، حضور کے ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جلدی کرنی ہے، دیر نہیں کرنی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اپنے ٹائم پہ نہیں پڑھنی ہے، نماز قضا کرنی ہے، نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ کچھ لوگوں نے رستے میں پڑھ لی ٹائم پہ، کچھ نے نہیں پڑھی، قضا کر کے جا کے وہاں جا کے پڑھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو حضور نے نہ تو ان کو کہا بھائی تم نے میری بات، میں نے کہا تھا کہ قریظہ میں، بنو قریظہ میں آ کے پڑھنی ہے، تم نے رستے میں کیوں نہیں پڑھی؟ کیوں پڑھی تم نے؟ تمہاری نماز نہیں ہوئی، چلو دوبارہ پڑھو۔ نہ ان کو کہا بھائی تم نے نماز کیوں قضا کی۔ دونوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق جو مفہوم سمجھا اس پہ عمل کیا، کسی کو ملامت نہیں کی۔ یہ ہے فروعی اختلاف، ایک ہی بات کے سمجھنے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب دونوں درست ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی دونوں کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ دونوں درست اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ملامت نہیں کی۔ جنہوں نے رستے میں پڑھی نہ انہیں کہا بھائی جب میں نے کہا تھا کہ یہاں کے پڑھنی ہے، کیوں؟ انہوں نے اصل مقصد کی طرف دیکھا کہ فرمان کا مقصد کیا ہے کہ جلدی جانا ہے۔ اور جنہوں نے کہا بھائی نہیں ہم وہاں جا کے پڑھیں گے، انہوں نے نماز قضا کی، تو ان کو بھی ملامت نہیں کی تم نے نماز کیوں قضا کی ہے، کہ انہوں نے ظاہری لفظوں پہ عمل کیا۔ اب محققین یہی کہتے ہیں کہ اصل وہی بہتر اور درست تھے کہ جنہوں نے رستے میں پڑھی، کہ وہ اس فرمان کی تہ تک پہنچ گئے کہ مقصد کیا ہے، لیکن ملامت کسی پہ نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ ملامت کی یا کسی کو یعنی حضور نے ڈانٹا کہ تم نے یہ کیوں کیا، کہ دونوں نے اس کے اپنے اپنے خیال کے مطابق جو مفہوم ان کے ذہن میں آیا اس پہ عمل کیا۔ تو یہی ہے کہ اب یہ جو فروعی مسائل ہیں ان میں اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن جب یہ فروعی مسائل کا اختلاف جھگڑے کا باعث بن جائے اور اس میں پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، طعن و تشنیع شروع ہو جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ علمی حد تک اختلاف رہنا یہ اس کو
یعنی فروعی مسائل کے اندر جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی زیادہ سے زیادہ تحقیق کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور محنت کے ذریعے پھر اپنے موقف پہ دلائل کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے فروعی مسائل کے اندر اختلاف، جب اس پہ شدت کی جائے تو اسی پہ پھر آگے فرقے بنتے ہیں اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو علمی اختلاف کی حد تک محدود رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔